بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے تو دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے، اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں، محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں پرورش بھی، اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے، حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے۔ حق کی حفاظت وہ ہر زمانے میں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چراغ کی حفاظت فرمائے، بڑی بڑی آندھیاں اس کو نہیں بجھا سکتی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو سنانے جا رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہترین بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا اور نمرود کا ظلم و ستم کس قدر دنیا پر چھایا تھا، وہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ سنیے آخر تک۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ایوم شیئر کر دیجیے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 21 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو رغبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی بھی جو تلاوت ہوئی تھی اس کی تفسیر عرض نہیں کر سکا، اس لیے کہ کل کی شب ہم نے اصحاب بدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے محفل کو منسوب کر دیا اور ان کا ذکر خیر کیا گیا۔ 20ویں پارے میں ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت ہے، اور اس کے بعد آج جو ہم نے 21ویں پارے میں تلاوت کیا ہے وہ سورہ روم ہے، اور پھر سورہ لقمان ہے، اور سورہ سجدہ ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب۔ یہ اب سورتیں بڑھتی چلی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، اس میں ساری سورتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ قصص جو ہے، قصص قصے کی جمع ہے، واقعات۔ جیسے میں نے سورہ یوسف کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو قصص کے نام سے یعنی قصوں کے نام سے پوری ایک سورہ ہے، اور اس میں کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے لے کر ان کے نبوت کے معاملات، اور پھر فرعون کے ساتھ ان کی جو مناظرے، مکالمے، مجادلے ہوئے، ان سب چیزوں کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بات ایسی تھی کہ فرعون، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کون ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے ہیں، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون۔ اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ فرعون بادشاہ کو کہتے وہاں کے مصر کے، اور نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور ملک روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہا جاتا۔ یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، نام الگ ہے ان کے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آئے، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے
تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا، اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی، پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، یہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کام سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو پھر ایک سال مارا جاتا، ایک سال چھوڑا جاتا، جیسے کورونا میں تخفیف دی جاتی، ہاں کہ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک پابندی، 6 بجے کے بعد، یا پھر شام کے 6 بجے سے پابندی لگ جاتی ہے۔ بھائی 24 گھنٹے تو آنا ہی آنا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ سال بھر یا دوسرے سال کبھی بھی پیدا ہوگا، لیکن اس زمانے کا بھی یہی قانون تھا جو کورونا کا ہے کہ ایک دن چھٹی اور ایک دن ڈیوٹی۔ تو ایک سال نہیں مارا جائے گا اور ایک سال مارا جائے گا۔ اب یہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سال نہیں مارا جا رہا ہے اس سال پیدا نہیں ہوگا بچہ؟ خیر یہ دنیا کی لاجک ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، یہ ان کی تھیوری ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ سیٹرڈے سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے کورونا کی، یا پھر رات کے بعد کیوں پابندی ہوتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک سال چھوڑا جاتا، ایک سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہخانے میں چلی جائیں۔ وہ تہخانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو
اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا، فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں کے مشورے بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ بہرحال عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو دایاؤں کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے تو دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں، محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں پرورش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے۔ حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے، حق کی حفاظت وہ ہر زمانے میں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چراغ کی حفاظت فرمائے، بڑی بڑی آندھیاں اس کو نہیں بجھا سکتی۔